السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں ایک بہت ہی چھوٹا سا کلپ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ پچھلے 2 دن سے جو وسیم رضوی نے بیان دیا ہے اور اس پر جو مستقل لوگوں کے کمنٹ آ رہے ہیں، ہم اس میں 2 باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس میں دم کتنا ہے، نمبر 2 جمہوری ملک میں جمہوری انداز سے کس طریقے سے لڑائی کی جاتی ہے۔ یہ 2 باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو 7 منٹ اور کچھ سیکنڈ کا یہ جو ویڈیو وائرل ہوا ہے، اس میں بنیادی طور پہ 4-5 باتیں کہی گئی ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ 26 آیتیں ایسی قرآن کریم میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے داخل کی ہے۔ وہ سب سے پہلے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 26 آیتیں آپ کو جو معلوم ہوئی وہ آپ کو کس کتاب میں لکھی ملی کہ یہ 26 آیتیں جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی ہیں، داخل کی گئی ہیں؟ پہلا سوال ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان 3 خلیفہ جن کا آپ نے نام لیا ہے، اگر انہوں نے اس کے اندر قرآن میں کوئی چیز ایکسٹرا داخل کی، تو سوال یہ ہے کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کو ہم سب خلیفہ مانتے ہیں، جب ان کی حکومت ہوئی، اقتدار آیا، تو انہوں نے ان 26 آیتوں کو قرآن کریم میں سے کیوں نہیں نکالا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور تھوڑے موڑے دن نہیں بلکہ برسر اقتدار رہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ 26 آیتیں نکال دیتے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا لکھا ہوا قرآن کریم جو یمن کی راجدھانی صنعا میں آج بھی رکھا ہوا ہے، اس میں وہ 26 آیتیں شامل ہیں یا نہیں؟ شامل ہیں۔ تو یہ الزام جو سب سے پہلا لگایا گیا، یہ بے بنیاد الزام ہے۔ انہوں نے اپنی جو ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے جو ان کا بغض ہے، وہ بغض ان کے اس بات پہ چھلکتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ ان 26 آیتوں سے آتنکواد کو سہارا ملتا ہے، آتنکواد بڑھتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی وہ تنظیمیں جو قرآن کریم کی آیت، کیا قرآن کریم پر نہ وشواس رکھتی ہیں، نہ ان کی دھارمک کتاب ہے؟ نکسلی ہیں، الفا گروپ ہے، LTT رہی ہے ایک زمانے تک، بھنڈانوالا رہے ہیں جنہوں نے خالصتانی تحریک چلائی۔ آخر یہ کون سی قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے یہ آتنکواد بنے؟ یا بہت پہلے کی بات ہے کہ کرسچینٹی میں پروٹیسٹین اور جو دوسرا گروپ کرسچن کا موجود ہے، ان دونوں میں آپس میں جو خونریز جنگیں ہوئیں، انہوں نے کون سا قرآن کریم پڑھا؟ تو آتنکواد بڑھنے کی وجہ لوگوں کو تحقیق کرنی چاہیے۔ کوئی دھارمک بک کسی کو آتنکواد بناتی نہیں ہے، اور قرآن کریم تو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ لہذا ایک طرفہ بات سوچنے کا، یہ اپنے اندر کا بغض ہے، دشمنی ہے، جو اس کے پہلے بھی ان کے بیانات اس قسم کے آتے رہے ہیں۔ لہذا یہ جو انہوں نے سہارا لیا اپنی بات کو مدلل کرنے کا، میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے درمیان میں جو آتنکواد تھا، جس کو دنیا آتنکواد کہتی ہے، اس پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ انہوں نے تو قرآن کریم کبھی پڑھا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا LTT گروپ رہا آتنکواد، جس نے پوری دنیا کو جو ہے سرنڈر کرایا اور بتایا۔ تیسری چیز اس میں یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر قرآن کریم، ایران اس وقت مسلم دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے پاس جو قرآن کریم چھپتا ہے، اس کے پاس جو قرآن کریم لوگوں کو ملتا ہے، جیسا کہ بعض ہمارے اہل تشیع کے علماء نے بھی یہ بات کہی کہ ہمارے پاس لاکھوں حفاظ ہیں ایران میں جنہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا ہے، وہ 26 آیتوں کو بھی یاد کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اس میں وہ 26 آیتیں ان تینوں خلیفہ نے شامل کیا تھا،
تو ایران کو کم سے کم جب سپر پاور بنا ہوا ہے مسلم دنیا کا، تو اس کو اپنے یہاں جو قرآن کریم چھاپنا تھا اس کو ان آیتوں کو کیا کرنا تھا، نکال دینا چاہیے تھا۔ اور آخری بات انہوں نے یہ کہی ہے، اس میں ایک وکیل صاحب اور بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کے جو پازیٹیو باتیں ہیں اس کا پرچار ہونا چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جملہ کہہ کر کے وکیل صاحب نے یہ بات نہیں کہی وسیم رضوی کے فیور میں کہ اس کے اندر نگیٹو باتیں بھی ہیں۔ یہ کہنا قرآن مجید کی ساری باتیں پازیٹیو ہی ہیں، کوئی نگیٹو بات اس کے اندر ہے نہیں، کیونکہ اس کا چیلنج 1450 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اگر نگیٹو باتیں ہوتی تو پوری دنیا کو چیلنج ہے، کوئی صرف وسیم رضوی کو چیلنج نہیں ہے، پوری دنیا کو چیلنج ہے، اور اب تک ہزاروں جو ہے وہ چیلنج لوگ قبول کرتے۔ قرآن کریم سراپا مثبت بات کرتا ہے اور پازیٹیو انداز میں بات کرتا ہے۔ اور آخری بات انہوں نے اس میں یہ کہی ہے کہ 57 مسلم تنظیموں کو ہم نے اس یاچکا کی کاپی بھیجی ہے۔ میں ان سے جاننا چاہتا ہوں وہ 57 کون سی تنظیمیں ہیں جن کو بھیجا گیا ہے؟ مسلم پرسنل لا سب سے بڑی تنظیم ہے، مسلم پرسنل لا نے کوئی بیان ہی نہیں دیا کہ مجھے کوئی جو ہے وہ ان کی یاچکا کی کاپی ملی ہے، کہ میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ جو آیتیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ سب جھوٹ بولنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں ان 57 تنظیموں میں کیا انہوں نے اپنی بھی کسی تنظیم کو بھیجا ہے؟ کیونکہ ان کے یہاں بھی وہ قرآن مجید جو چھپا ہوا ہے اس میں وہ 26 آیتیں موجود ہیں، تو یہ کون سی 57 جو ہے وہ تنظیمیں ہیں؟ یہ ساری کی ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ صرف دو ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر خود اتنا بڑا گبن اور مختلف قسم کے کیس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سرکار کی نگاہ میں اچھے بن جائیں اور ہماری طرف سے ڈائیورٹ ہو جائے معاملہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں ایک خلا پیدا کیا جائے، اختلاف کا خلا پیدا کیا جائے کہ جس سے یہ دونوں فرقے جو ہیں وہ آپس میں لڑیں، یہ اس کا مقصد ہے۔ میں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، جمہوری ملک میں جمہوری انداز سے جو ہے وہ ہمیشہ لڑائی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے گالیاں دے رہے ہیں، سور ہے، فلاں ہے، دھماکہ ہے، ٹی وی چینل چلا رہے ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جمہوری ملک میں جمہوری انداز، جیسے مسلم پرسنل لا کا بیان سنا میں نے، الحمدللہ مجھے اچھا لگا کہ مسلم پرسنل لا نے یہ کہا کہ ہم اس کی یاچکا کو پڑھ کر کے اور ہم جب وقت مناسب آئے گا تب ہم اس کے خلاف کہ ایسی یاچکا کو سپریم کورٹ کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ آپ لوگ بھی اگر کچھ کر سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ میمورنڈم دیجئے، کہیں پولیس کے جو ہے کمشنر کو دیجئے، جہاں پر ڈی ایم ہوتے ہیں وہاں ڈی ایم کو میمورنڈم دیا جائے، اس کے خلاف جو ہے کہ ہمارے قرآن کے خلاف انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، مقدمے قائم کیے جائیں۔ یہ جمہوری انداز کی لڑائی ہوتی ہے، یہ گالی دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا گیا ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔